کو امیر المومنین کے ساتھ رہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ علی اپنے غیظ و غضب کو کس طرح سے روٹ دے رہے ہیں. چاہتے تو سر قلم کرتے، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن کہا نہیں، روٹ دینا ہے، خالص سے خالص ضربتیں چلانی ہیں. اب مولا خود جرنل ہیں، جب حاکم بنے تو امیر المومنین نے لشکر کا جرنل کسے بنایا؟ مالک اشتر کو بنایا. اب پہلے زمانے میں جنرل اتنے پروٹوکول کے ساتھ نہیں چلتے تھے. کہتے ہیں مالک بازار سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے کسی جواں کے ساتھ مالک کا کاندھا ٹکرا گیا. اب جوان، غرور کا عالم، تکبر، مغرور، اٹک کے چلنے والا. مالک ایجڈ بہادر تو تھا لیکن مالک بوڑھا آدمی ہے. جیسے جوان کا کاندھا لگا تو جوان نے مالک کی توہین کی، کہ دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں کہ مجھے دھکا دیا ہے آپ نے؟ تو جناب مالک نے کہا میں نے نہیں دیا، آپ ٹکرائے ہیں. کہا پھر آپ بحث بازی کر رہے ہیں. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جناب مالک کو دھکا دے کے پیچھے کیا. پیچھے جو مالک کے 7 لوگ تھے وہ آ رہے تھے، دور سے انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ کوئی جوان ہے جس نے جناب مالک کو دھکا دیا، اور یہ سپہ سالار لشکر امیر المومنین ہے. چاہتے اسی وقت اس کو کان سے پکڑتے اور زندان میں ڈال دیتے. کچھ بھی نہیں کہا جناب مالک نے. کہتے سیدھا آگے بڑھے اور اپنے دوست کو کہا کہ میں نے مسجد جانا ہے. کہتے جناب مالک مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. یہ جوان اکڑ کے ساتھ جا رہا تھا. آگے کسی نے کہا تجھے پتا تو نے کس کو دھکا دیا؟ کہا نہیں. کہ تو نے سپہ سالار لشکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب مالک اشتر کو دھکا دیا ہے. اب مالک کو تو پورا کوفہ جانتا تھا. سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ چہرے کی شناسائی، جانتے تو تھے مالک. مالک کا کون؟ کا مالک کہاں؟ کا لشکر کا سپہ سالار مالک کہاں؟ یہ ساری اس کی اکڑ اسی وقت نکل گئی نام سن کے. اس نے کہا ابھی مالک نے چھوڑا ہے، بعد میں مالک مجھے پکڑیں گے. کہا جلدی جاؤں تاکہ معافی مانگوں اور ایسا نہ ہو کہ کل میرے لیے خطرات باعث ہو جائیں. اس نے جلدی جلدی دوڑ لگانا شروع کی، جناب مالک کا پیچھا کرنا شروع کیا. کا پیچھے کرتے کرتے دیکھا جناب مالک مسجد میں گئے، اور مسجد میں جاتے ہی اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنے لگے. یہ جوان کہتا ہے میں جناب مالک کے پیچھے بیٹھ گیا کہ بھائی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وقت نماز ہے، معافی بڑی آسانی سے مل جائے گی. کل ایسا نہ ہو کوئی کیس لگا کے مجھے زندان میں بھیج دیا جائے. کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھی بس. مالک نے وقت واجب نماز بھی نہیں تھا، اچانک مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز ختم کی، فوراً سجدے میں گئے. کب میں اور قریب آیا کہ سجدے سے سر اٹھائے تو مالک سے معافی مانگوں. کہ سجدے میں جیسے گئے جناب مالک نے یہ لفظ استعمال کی کہ پروردگارا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز حاجت، تاکہ میں اپنے غصے پہ ہمیشہ کیا کر سکوں؟ غلبہ پا سکوں. پروردگارا آج جس جوان نے میری توہین کی، میں مالک اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ جوان کہتا میں پریشان ہوا. اسی نیت سے جناب مالک نے سر اٹھایا، اس نے معافی مانگی. مالک نے کہا غصہ تو بہت تھا، لیکن امیر نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے غصے کو کمزور پہ استعمال نہ کیا کرو. کہاں یہ غصہ صفین میں دکھاتا ہوں میں، امیر شام کے لشکر کے مقابلے میں آتا ہوں، پھر تو جا کے مالک کی دھاڑ کو دیکھ. امیر المومنین کے لیے مشہور تھا. کہتے ہیں جب جنگ کے میدان میں ہوتے تھے ایسے لگتا تھا شیر دھاڑ رہے ہیں. اور قمبر کہتے ہیں یہی علی اندھیری راتوں میں جب مصلی عبادت پہ ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کوئی 8 سال کا بچہ رو رہا ہے. یقین نہیں آتا تھا یہ وہی علی ہیں. صبح میدان میں دھاڑ رہے تھے، رات کو چھوٹے بچے کی طرح رو رہے ہیں، کیونکہ علی کو پتا ہے دھاڑنا کس کے سامنے ہے اور رونا کس کے سامنے ہے. اپنی انرجیز کو کہاں استعمال کرنا ہے. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، اے جوان کبھی ماں باپ کے سامنے دھاڑنا نہیں، اف تک نہ کہنا، تاکہ تجھے پتا ہو اللہ نے آواز تو دی، انرجی دی، ہر کسی کے سامنے استعمال کرنے کی نہیں ہے. ہر چیز، ہر جذبہ جو آپ کے وجود میں ہے وہ نعمت الہی ہے. لیکن یہی جذبے زحمت بن جاتے ہیں، نقمت بن جاتے ہیں، عذاب بن جاتے ہیں جب انسان ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا. انسان کو پتا ہونا چاہیے میرے اپنی شہوت کہاں استعمال کرنی ہے، غصہ
کس روٹ پہ استعمال کرنا ہے، کلام زبان کہاں پہ استعمال کرنی ہے۔ آج جتنے لوگ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ تو فرش ازا ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنا وقت صحیح جگہ پہ لگانا، اپنی انرجی صحیح جگہ پہ لگانا۔ اگر تو روٹس میں چلے گا، شریعت کا مطلب باؤنڈریز ہے۔ بار بار بارش کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ بارش برس رہی ہے۔ بارش کا پانی اگر چلے گا تو آپ نے اسے کیا دینا ہے؟ روٹ دینا۔ روٹ کیسے ملے گا؟ جب آپ اس کو باؤنڈریز دو، ایک باؤنڈری ادھر ایک باؤنڈری ادھر، تاکہ پانی باؤنڈری سے باہر نہ جا پائے، ایک نہر کی شکل اختیار کرے، پھر اسے راستہ دکھا دو کہ جناب یہاں سے نکلو اور فلاں جگہ تک چلے جانا۔ شریعت کا نام ہے باؤنڈریز۔ اللہ تو دیواریں لگاتا ہے کہ اس کے بیچ میں چل سکتے ہو، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ اگر تم نے باؤنڈریز کو توڑا تو یہی تمہاری انرجی تمہیں بھی نقصان دے گی، کسی اور کو بھی نقصان دے گی۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، وجہ کیونکہ شراب باؤنڈریز کو توڑتا ہے، کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ نقصان یہ ہے یہ باؤنڈریز ختم کر دیتا ہے۔ ابھی آپ ہوش میں ہو، حواس میں ہو، اگر آپ سے کوئی انسان کوئی بات اگلوانا چاہے آپ نہیں بولو گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کے دماغ کو کیا کرتا ہے؟ ایک باؤنڈری دیتا ہے کہ کون سی چیز کسے بتانی ہے، کون سی چیز کسے بتانی نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے کیا کیا؟ بریک لگا دی۔ لیکن یہی انسان نیند کی گولی کھا لے، نشے کے عالم میں ہو، دماغ میں ہوتا تو ہے کہ بتانا نہیں، پر خود کو روک نہیں پاتا، کیونکہ باؤنڈریز کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی ایسا حرام نہیں، کوئی ایسا حلال نہیں۔ حیوانات میں اگر خدا نے کسی حیوان کو حلال قرار دیا، آپ میڈیکلی اسے حرام پروف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹرز کے آرٹیکلز پڑھ لو، سارے کہتے ہیں شراب انسان کی صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو کہ بکرے کا گوشت مفید ہے یا سور کا گوشت مفید ہے، وہ جو سور کھاتے بھی ہیں بولتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسی گوشت میں اگر بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں وہ کس کا گوشت ہے؟ سور کا گوشت۔ آپ 1 گھنٹہ بکرے کا گوشت باہر رکھو، 1 گھنٹہ سور کا گوشت باہر رکھو، ود ان 1 آور سور کے گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کیپیسٹی آف بیکٹیریا ایکسپٹ کرنے کی اس میں زیادہ ہے، اس میں کم ہے، کیونکہ خوراک بتاتی ہے۔ ہر وہ جانور جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ ویجیٹیرین ہے، گوشت نہیں کھاتا، اور ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا۔ ارے ماس تو ماس ہے، گوشت تو گوشت ہے۔ اب وہ گوشت گدھے کا ہو یا گوشت بکری کا ہو یا گوشت شیر کا ہو، دونوں ہی گوشت ہیں۔ چائنیز بھی تو کھا رہے ہیں سارا گوشت۔ کیا کتے کھانے کے بعد وہ مر گئے؟ کیا پاکستان میں گدھے کھانے کے بعد وہ مر گئے؟ ہم سب سے زیادہ لمبی زندگیاں جیتے ہیں، مور دین 80 ایئرز پلس ان کی ایج ہے، اور یہاں حلال کھانے والے 60 سال میں چلے جاتے ہیں، 55 سال میں اٹیک آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ایوریج لائف آف پاکستانیز 60 پلس ہے، 62 63 میں سارے قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ کوئی بندہ یہاں جیتا نہیں۔ اب 5 منٹ سوچنا تو چاہیے نا۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو حلال بھی کھا رہا ہے زندگی کم، اور وہ حرام کھا پہ لنگی زندگی جی رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بول کے نعمتوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایتھیس بننے کے بعد بھی نعمتوں میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ مدد اس طرح نہیں کرتا کہ یا اللہ مدد تو خدا مدد کرے، یا علی مدد تو امیر المومنین مدد کریں۔ مدد تب ہوتی ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلو۔ مکے سے امام حسین کربلا جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں، شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا حسین کے جانے کے بعد تم میں سے کوئی خوش بھی نہیں رہے گا۔ یہ جو خروج ہے یہ اب عبداللہ اپنے لیے نہیں کر رہے، تم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور تاریخ نے ثابت کیا امام حسین کے جانے کے بعد نہ کوفے والے خوش رہے، نہ مدینے والے خوش رہے، نہ مکے والے خوش رہے۔ واقع ہرہ توابین، حجاج ابن یوسف نے اتنے سر کاٹے مسجد کوفہ میں، کہ ایسے خون کی ندیاں بہ رہی تھیں جیسے مسجد کو دھویا جائے اور پانی وہاں سے بہے۔ جو کچھ کیا انہوں نے انسان اپنے لیے کیا۔